بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ چلے گئے ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، واجب العزت، قابل احترام اسلامی روحانی ماحول، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت تے، آپ کی رسالت تے ایمان لے آنا ہر مسلمان لئی، ہر بندے لئی ضروری۔ آپ نے فرمایا جس بندے دے کان وچ میرے نبی ہون دی، رسول ہون دی آواز پہنچ جائے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، کوئی انسان ہوئے، او دے کان وچ میرے نبی اور رسول ہون دی آواز پہنچ جائے، وہ میرے تے ایمان نہ لے آوے، ایسا شخص جہنم میں جائے۔ جتنے بھی اسی اس وقت اس جگہ تے موجود ہاں، سارے نے نبی علیہ السلام دا یہ پہلا حق ایمان لے آنا لا اللہ دے رحمت اور فضل نال پورا کیتا۔ اساں سارے دا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول، ہن اسی دائرہ اسلام اشاد، چونکہ آپ نے رسول بھی مان لیا ہے اور ساتھ ساتھ آخری رسول بھی مان لیا۔ یاد رکھو پہلے انبیاء نو نبی مننا ضروری
اور نبی علیہ السلام تو پہلے جڑے رسول آئے انہاں رسول منیا تے بندہ مسلمان ہوندا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول منن دے نال نال آخری رسول مننا بھی مسلمان ہون واسطے ضروری۔ رسول تے مننے لیکن آخری نہ مننے تے مسلمان نہیں۔ رسول منن تو بعد نبی علیہ السلام دا ساڑھے ہوتے کچھ حق ہوئے۔ پہلا حق سی کہ رسول منی وہ مان لیا، اور دوسرا حق جڑا ہے رسول منن تو بعد ایمان لیان تو بعد کلمہ پاک پڑھن تو بعد میرے اور تواڈے ہوتے دوجا فریضہ ہے کہ حضور دی مدد کری۔ مدد دے مختلف انداز، ایک تے ہے سی کہ نبی علیہ السلام دی زندگی پاک آپ دی ذات دی مدد، آپ دی ذات دا دفاع، صحابہ کرام نے اس وچ کمال کیتا، اپنی جانوں پہ کھیل گئے لیکن حضور نو تکلیف نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام دے سامنے اصحاب رسول نے اپنے پورے وجود نو تیرہ نال چھلنی کروا لیا ہے، نیزے نال چھلنی کروایا ہے، لیکن حضور نو تکلیف نہیں ہوتی۔ بڑی مشہور حدیث ہے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ، توجہ ہے گل سمجھ آندی بھئی؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جنہاں کوئی نہیں آ رہی، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، نیڑے آ لو، سمجھتے پہ پنجابی پر نیڑے آ لو۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کافر دکھایا ہے، کافرہ نے پھانسی دا فیصلہ کیتا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھانسی دے۔ جس دن پھانسی دا آرڈر اس دن انہوں نے اپنے کوٹھی چو کٹھیا گیا اور پھانسی لے جا رہے۔ کافرہ نے پتا کیا ہے، اے خبیب رضی اللہ تعالیٰ آج بھی موقع ہے تنو سے چھوڑ دینا، انتہائی ساڑھے نزدیک بالکل ہلکا جا ایک معمولی جا قول جملہ ہے، وہ تو اپنی زبان چو کہہ دے ادھی چھاڑ دے، یعنی کہ بھائی ایمان چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے۔ صرف اتنی گل کہہ ہے کہ کاش میری جگہ تے حضور ہو منا تے او سولی تے چڑھ جانا، نعوذ باللہ، تے میں بچ جاواں۔ تیرے کہنے نال حضور نے آ کو نہیں جاونا تے سولی تے چڑھ کو نہیں جاونا، صرف یہ جملہ کہنے نال ساڑا دل ٹھنڈا ہو جاسی، تو کہہ دے چھڑ دیا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ پتہ جواب اس کی فرمایا، اس صحابہ کرام دا دفاع کرنا ہے حضور دی ذات دا، حق ادا کیتا۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں تسی آندے ہو کہ میری جگہ تے حضور سولی چڑھ جا، یہ تے ایک جان، ہزار جان ہوئے تے واری واری سولی تے چڑھے، ایک قبول ہے تے حضور دے پیرج کانٹا چوبے، یہ بھی برداشت نہیں۔
کمال کیتا ہے اصحاب رسول. یہ ہے انہاں دے ذات دا دفاع. اس دے بہت سارے واقعات احادیث کی موجود ہیں، لیکن چونکہ نماز عصر دا وقت قریب ہے بلکہ ہو گیا، اور میرے بعد بھی کافی خطبہ تشریف فرما کچھ لے آ رہے ہیں تشریف. میں چاول بھی کھایا میں پکے پہ تھوڑے واسطے. یہ ہن ساری چیزاں اس بات دی متقاضین کے مختصر گفتگو ہوئے. جڑا پچھلے سال دا ادھار دسیا گیا وہ انشاءاللہ اگلے سال لان دی کوشش کرا. ادھار رہا رہے تو ٹھیک ہے، کس ویلے بندے لوڑ ہی پہ جاتی، اوکھے ویلے بندہ مانگ لینا، کسی کو لینا ہوئے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس ذات دا دفاع تے حضور دی زندگی پاک تک سی. ذات دے ساتھ ساتھ پیغمبر دے دین دا آپ دی بات دا دفاع اور مدد میرے اور تواڈے تے ضروری. ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر بندہ اگر مانے دھانکے اور ویکھے اور سوچے کہ میں دین دے دفاع حضور نال جو کلمہ پڑھ کے جڑا معاہدہ ہویا ہے، میثاق ہویا ہے کہ حضور دے ذات دا بھی دفاع تے حضور دی بات، حدیث تے سنت تے طریقہ تے آپ دے دین دا بھی دفاع کرسا، او دے وچ میرا کردار کی. یہ میرے اور تواڈے تے ضروری. جدوں سمجھو نا کہ دین نو ایتھے نقص آن لگا، دین نو ایتھے پریشانی آن لگی، دین نو ایتھے نقصان ہو رہا ہے، اسی ٹائم اسی وقت اسی جگہ تے بولنا اور دین دا دفاع کرنا میرے اور تواڈے تے لازم فریضہ. انج نہیں کرنا کہ بجائے دین دفاع کرن دے خود بے دینہ نہ رل جاؤ. جتھے بدعت ہو رہی ہو تے سنت دا دفاع کرنا ہے تے بدعت دا رد کرنا ہے، نہیں کہ نہ رل پڑ. جتھے شرک ہو رہا ہے اتھے سمجھانا ہے، بولنا ہے، گونگا نہیں بڑھنی. دین دا دفاع تواڈے تے فرض ہے، لازم. یعنی اکھنا بھائی خوشی ہے تے غمی ہے تے رنگ بھانگ نہ باندھے. حدیث ہے صحیح البخاری، خوشی دا موقع ہے، شادی دا موقع ہے تے انصار صحابہ کرام دی ہاں دعوت ہے نبی علیہ السلام شادی. حضور تشریف لے گئے تے اگے انصار دیاں شادی دے موقع تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اکٹھیاں ہو کے حضور دی تعریف، حضور دی شان نعت پڑھن لگ پیا. وہ شادی کیڑی مبارک ہو سی یہ دے وچ بچیاں بھی حضور دی نعت پڑھ رہی ہیں تے بچیاں چھوٹیاں. شادی دے موقع تے عربی رواج ہے چھوٹیاں بچیاں اکٹھی ہو کے دف وغیرہ بجا دیا. وہ ادوں بھی جائز آئی تھی، ہن بھی جائز ہے، لیکن ہومن بچیا ٹرانسجینڈر نہ بلائے ہو. سمجھ دے ہو انہوں نے؟ ہاں ہن نہیں سمجھ آئی تو پنجابی دساں خوش رہے ہوئے، ہن سمجھ آ گئی اس نے پوری تسلی نہ. وہ نہ بلائے ہو. چھوٹیاں بچیاں خاندان دیاں بچیاں آپس کھیل رہی ہیں تے حضور دی شان نعت پڑھ رہی. حضور نے آنا سی دعوت پاک. جدو حضور پہنچے نا تے بچیاں اور محبت چاہیے حضور دے پیار کہنے لگیاں ساڑھے او نبی آ گیا ہے جیڑا کل دی گلاں جاندا ہے، کل دیاں باتاں جاندا ہے. ہن تقاضا آئی پر رنگ بھنگ نہیں پویندا.
شادی ہو رہی ہے، شادی چ نہیں بولنا چاہیے، توحید نہیں بیان کرنی چاہیے. یہ بچیاں چھوٹیاں نے کہندیاں پئی نے کوئی گل نہیں کہندیاں رہ وڈیریاں ہو جان گیا سمجھ جان گیا جمعے واز کر دیاں گا درس ہو جائے گا. نہیں، حضور نے اسی مقام تے اسی جگہ اسی گھر اسی جگہ تے رک کے فرمایا بچیو کل دی گلاں میں تے نہیں جاندا. اے غیرت اے درست اے سبق جس دی آل الحدیث نو اس وقت سب تو زیادہ ضرورت. حضور نے فرمایا کل دیاں باتاں جڑی پہلی نعت پڑھ رہی ہیں سو ٹھیک ہے، لیکن جڑا ہے کہہ رہی ہو نا جملہ نعت تواڈی وچ ایک جڑا جملہ ہے کہ کل کی باتیں جاننے والے آ گئے، کل دی باتیں میں نہیں جاندا. کون جاندا ہے؟ اللہ جاندا. حضور نے شادی دے موقع تے شرکیہ جملے نو روکیا تے نعت پاک چو روکیا تے چھوٹی بچیاں نو روکیا تے شادی دے فنکشن وچ روکیا. تسی آندے ہو با شادی خوشی غمی گزرن دے ہو تے جویں دا ہے اوویں دا گزارو. یا تے اہل حدیث بننا نہیں، کہلوانا نہیں، اکھوانا نہیں، تے اہل حدیث دے دائرے چ آنا نہیں. آئے گئے ہو تے اہل حدیث بن کے دکھاؤ. تھانوں پوری دنیا تو ممتاز ہونا چاہیے. فرق ہوئے اے شادی اہل حدیث جی ہے، شادی دوجہ گروہ اے خفاؤدیدگی جڑی ہوئی ہے اے پھوڑی ہے ساتھر اہل حدیث بیٹھے اے جناب غیر اہل حدیث بیٹھے. ایک ایک چیز تمیز تے فرق ہو رہے. جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا سی کہ میں جدوں کدوں اہل حدیث نو وینا میں انج لگدا ہے میں حضور دے صحابی نو ویکھ لیا کہ وہ دا قول تے سیرت تے کردار حضور دے صحابہ جیسا ہو. ایک بڑا مشہور بابا صوفی گزرے ہے خواجہ غلام فرید، کوٹ مٹھن آلے زہر کیا دو ہاں زہر پیر فریدن تے باطن وچ اللہ جس دے بارے مشہور ہے نا. اس پچھلے مریدان جڑی انتہا کی تھی چاچڑ وانگ مدینہ دے سے تے کوٹ مٹھن او کوٹ مٹھن اتھو دا خواجہ غلام فرید. انہاں کو پوچھا کسے کہ ایک نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ دے وہ ہم اثر فرمادن ایک مولوی نذیر حسین محدث دہلوی ہے، لوگ انہوں وہابی آندے ہیں توڑا ہو دے بارے کی خیال ہے. خواجہ غلام فرید پتہ کیا کہ انہوں نے کتاب فوائد یہ جملہ یہ بات لکھی فرمادن تسی وہابی آندے ہو میں تے صحابی لگدا ہے، تسی وہابی آندے ہو میں تے صحابی لگدا ہے. تھوڑا اے کردار آئی، اے توڑی سیرت آئی، اے توڑا کردار آئی، اے توڑا ماضی آئی، اے توڑا اسلاف آئی، اے توڑا خابرین آئی. ہونا ہمیں دعوی بگڑے مختلف روپ بدعات سر چک رہی ہے اٹھا رہی ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بدعت نو نور رنگ دے کے تے اہل حدیثیت دا رنگ دے کے بدعات نو شروع کرا. نال خطبات واعظین پیشاور لوگ بھی نار لے ہوئے بس ماں دے پیو مرن دی دیر ہے مگروں تو جناب بدعات دی اینج لینڈ لگ دی ہے. فون ہوندہ ہے مولوی جی میری ماں مر گئی ہے آج تیسرا دن ہے کہ تسی آگے درس دے جاؤ کیونکہ ایسے کول کدی اسی درس دینے ایسا کول کدی نہیں کیتا اسی درس دینے کیونکہ اسی اہل حدیث ایسا کول کدی نہیں کیتا اسی درس دے لیا تے او کولج گالیاں دے دے او کولج کی کر دے کول کیڑس دا لفظ ہے قرآن دا یا قرآن تو باہر دا ہے قرآن دا ہی لفظ ہے نا بس کول کرنے کولج کی ہوندہ ہے قرآن پڑھا جا کولج کی ہوندہ ہے تسبیح پڑھی جا کولج کی ہوندہ ہے ذکر ہوندہ ہے اس تو بعد دعا ہوندی اور کولج کی ہوندہ ہے تے درس کی ہوندہ ہے وعد ہوندہ ہے اس تو بعد دعا ہوندی
بس اتنا سارا فرق ہے کہ تو نال پنجابی جی ٹھوکی رکھنا وہ صرف عربی کر دے تو وہ تو بدتر انسان ہے تو وہ نہ تو بھیڑا ہے وہ تو کر دینا تو زمان انہوں نے اہل بدعت آندہ ہے تو اس واسطے کرنا ہے اہل حدیث ہو کے سارا کچھ کرنا ہے اس لیبل نو یاتے ہاں یہ بند ہونا سی من پتا ہے آگئی جلدی کرو پھر یہ سپیکر میں لگتا ہے کولتے بھی لگتا ہونا ہاں یہ تو جلدی بند ہو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ جڑا نکال بھی ٹوٹنا ہے نا یہ کام خراب ہو جانا جی میں پاک چاہی بہن ایسے میں کام لگا رہا تھا تو ٹھیک آئی روٹی کھانا کھانا روٹی مک جاوے نا دوئی روٹی آن تک بندی بھوک ہی بہن دی رہا ہر 3 گھنٹے بعد روٹی کھا دی کرو یہ آج کل نواں طریقہ ہے جڑا لاؤڈ سپیکر ہوندا ہے اینو جنریٹر دور رکھ کے نا تو جنریٹر تے چلائی رکھیا کرو سارا جلسہ ہاں اینو تاکہ درمیان وچ بجلی آوے جاوے نا تے دا کوئی مسئلہ نہ ہو تیل تے چلا مولویاں دا 1000 گھٹ کر لے کر ہاں 2 4 5 مولوی ہے 1000 گھٹ 5000 تو تیل ہوئے گا 1000 مولویاں دے وچ گھٹ کر لو تے تیل پورا کر لو آپ طریقہ میں تھانوں دس چھوڑیا کو تہاڈی مرضی بس تھوڑے کو خرچہ تھانوں جیب چوں بھی نہیں کرنا پے ہاں تلی دی مار دیو مولوی بدعت نئے روپ وچ نئے رنگ وچ یہ سمجھو کہ تذاب ہے تے اتے لیبر روح افساد ہے وچ اگ بھری ہوئی جہنم وچ بدعت ہے روپ اس نے نیا دیتا جا رہا ہے اور خاص کر چندہ خور مولویہ نے بربادی کی تھی مدرسے والے چندہ کرن والے انہوں نے پتہ ہے با فلان چودھری دا ماں پیو مر گیا ہے تو جی میں درس نہ دیتا تھے انہیں ناراض ہو جانا تھے چندہ تو اشر دا دیونا کو نہیں دانے دیونا کو نہیں سارے بغیر تھی نہ دی توجہ ناراض نہیں ہو رہے وہ میں تھوڑی جی بلڈ پریشر دا مسئلہ ہے آج کل اس واسطے 2 4 کوئی انجی سخت ہو جان تو برداشت کرے کیوں 3 سال میں نرم کیتی ہیں ہون میں اگو 3 سال جڑا ہے وہ سخت کرنی ہے توجہ نال یہ چندہ مجبوری کیسی ہے جس نے بدعت سے علماء اہل حدیث نو خطباء اہل حدیث نو واعظین اہل حدیث نو بدعت تے مجبور کرتا ہے اور حیرانگی اس بات دیئے کہ عقیدہ توحید ہے کہ رزق تے رازق کون ہے اللہ عقیدہ رکھ کے پھر بندہ سردار تے چودھری تے دست دروازے تے بندہ بدعت واسطے خیرات بدعت واسطے کھڑا ہویا ہے خیرات واسطے تو تھوڑے علاقے چون جی آندے ہو بس خیرات کرنی یاد رکھیے اس ساری رسومات اس وقت ضرورت ہے کہ بندہ ایک کھڑا ہوئے اور دین نو مدد دی ضرورت ہے دین تقاضا کر رہے حضور کی سنت تقاضا کر رہی مسلک اہل حدیث دا جلسہ ہے پروگرام ہے کانفرنس ہے وچ غیر اہل حدیث علماء بلائے جا رہے تقریر ہو رہی ہے بجو فلانا خطیب بڑا ہے خطابت دی بنیاد تے بلانا ہے تو میں تو انہوں ہر مذہبی دسدا
بڑے بڑے سکالر موجود ہیں، یہودیاں چ بھی ہیں، عیسائیاں چ بھی ہیں، سکھاں چ بھی ہیں، مرزائیاں چ بھی ہیں، رافضیاں چ بھی ہیں۔ معیار اہل حدیث کا خطابت، ہمارا معیار عقیدہ توحید ہے، پیغمبر کی سنت ہے، بس۔ اہل حدیث کا سٹیج ہے، گھر اہل حدیث کا ہے، مسجد اہل الحدیث کی ہے، خطیب کا حق ہے تو اہل حدیث ہو اور تقریر کرے اور قوم کو سمجھائے، بس۔ باقی دنیا کو سنیں، جس مسئلہ کا جلسہ ہے اس مسئلہ کا خطیب آئے اور گفتگو کرے۔ جلسہ اہل الحدیث کا، خرچ اہل حدیث کا، پیسہ اہل حدیث کا، مال اہل حدیث کا، زکوٰۃ اہل حدیث کی، صدقہ اہل حدیث کا، تعاون اہل حدیث کا، اور لے وہ جائے جو یہاں توحید بیان کرے اور اپنی مسجد میں جا کے بدعت بیان کرے۔ یہاں ہمارے سامنے آ کے بڑا واز کرے توحید کا، اور وہاں جا کے جہاں امی عائشہ صدیقہ کی شان بیان کرے اور اپنی مسجد میں جا کے گئے کہ یہ جڑی 9 سال نکاح والی روایت ہے امام بخاری تے محدثین دی مکھی تے مکھی ماری ہوئی۔ جی اسی جیندے رہے انشاءاللہ تو سٹیج تے ممبر صاف کر کے چھڑساں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق اہل حدیث، مسئلہ کے حق اہل حدیث، علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ سازشوں کے روپ اور انداز ہی مختلف کھڑے ہو رہے ہیں لوگ، بھائی اینج دی جماعت بناؤ جدے وچ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے تاکہ لوگ ساڑھے نال زیادہ رال پاؤں۔ لفظ اہل حدیث وچ نہ ہوئے، جماعت اینج دی بناؤ جدے وچ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے۔ تو نواں تجربہ کرنا، اگے تجربہ ہویا نہیں۔ لفظ اہل حدیث مٹھایا گیا مساجد چوں، مدارس چوں، اشتہاراں تو، رسالیاں تو، لفظ اہل حدیث نہ ہوئے۔ اللہ نے سزا دیتی نہیں، 40 سال 50 نام بدلے، اے نا تے پابندی، ایس تے پابندی، ایس تے پابندی، جڑا اپنے نا چھوڑے انج اللہ ذلیل کردا ہے۔ اہل حدیث لفظ ہمارا ایسا نام ہے جو صحابہ سے شروع ہے اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک اس کو جاری رکھے۔ اور اہل حدیثوں سن لو، زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے علم میں ہے کب ختم ہو۔ جیڑا بندہ تو کہے نا اہل حدیث لفظ مسجد وچ نہ لکھو، اہل حدیث لفظ رسالے وچ نہ لکھو، اہل حدیث لفظ جڑا ہے رسید بک وچ نہ لکھو، لفظ اہل حدیث مسجد بورڈ تے نہ لکھو، لفظ اہل حدیث نہ لکھو، لوگ زیادہ آن گے۔ ایک کو جواب دیا ہے، سن زیادہ لوگوں دی ضرورت نہیں، سنو معیاری لوگوں دی لوڑ ہے، کثرت کی کرنی۔ حدیث صحیح البخاری، نبی علیہ السلام نے ایک بندہ 100 اونٹ پالدا ہے، 100 اونٹ پالدا ہے، جو سواری دے چڑھنا ہوئے تے ایک بھی انہاں چ لائق نہ ہوئے سواری دے، تو 100 اونٹ نو کرنا کی؟ اس اہل حدیث نو کی کرنا جڑا دا میں اہل حدیث نہ کہو؟ اس اہل حدیث نو کی کرنا جڑا دا لفظ اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے؟ تو اہل حدیث ہے، لفظ اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے، تو اہل حدیث ہے، لفظ اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے، پھر تو کہتا اہل حدیث ہے؟ مسلمانوں میں ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت میں ہم اہل حدیث ہیں۔ توجہ ہے، ضرورت ہے اس وقت دین نو تھوڑی مدد، دین تو ان پکار رہا ہے، این سرا سنت زندہ کرو۔ حضور نے وفات پائی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی تے مسجد نبوی صحابہ کرام نے بھری ہوئی، حضور دا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی رحمت کرے، خبر آوے کہ حضور صحت مند ہو گئے۔ لیکن امی عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ کرام دروازے تے دوڑے آئے، اماں جی کی ہویا ہے؟ فرمایا پیر و مرشد وفات پا گئے، حضور تے فوت ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ کھڑے ہو گئے، تلوار نیام چو بار کر لی، فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم ہے حضور فوت نہیں ہوئے۔ جیڑا کہے گا کہ حضور فوت ہو گئے، میں او دی گردن اتار دیا۔ جدو اے گل ہوئی ہے نا، اسی ویلے مدینے چ لوڑ آئی، کوئی کھڑا ہوئے جیڑا توحید دا اعلان کرے،
کوئی کھڑا ہوئے جڑا حضور دے دین و شمالہ دے عقیدہ توحید دے ہوتے حرف آنچ نہ آئے. سیدنا عمر جذبات جن جلال چن محبت پیار غم دی شدت فرمایا حضور فوت ہوئے اے نہیں ہو سکتا. جڑا کہے گا میں گردن اڑا دوں. اللہ نے سب تو پہلے حضور دے دین دی مدد واسطے توحید دے دفاع واسطے اللہ نے صدیق نو بھیجا ہے. تاں اسی صدیق نال پیار کرنے. صدیق دے احسانات ان امت صدیق نہ ہویا امت اللہ دی قسم گمراہ ہو گئی ہویا. صدیق دی خدمات ان اسلام واسطے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی گھر گئے سن حضور تو یاد لے وہ تو گھوڑے تے چڑھن تھے حضور دے والآرن راہ تے پتہ چلے کہ حضور وفات پا گئے. گھوڑے نو ایڑی ماری آ کے رکے مسجد نبوی کھولو اندر داخل ہوئے سیدھا اپنی بیٹی عائشہ دے حجرے جہاں حضور دے چہرے پاک تو چادر ہٹائی کہ حضور دے متھے دا بوسہ لیا. صدیق رو رہا ہے. فرمایا محبوب تواڈے تے دو موتاں نہیں آنی. جڑی موت آنی سی وہ آ گئی. تواڈی زندگی پکی سا تواڈی موت پکی سا. پھر باہر نکلن مسجد نبوی چاہے جتھے لوڑ پوے اسلام نو تے دین نو تے توحید نو تے سنت نو تے گنگے نہ بنے کرو تو بولو جویں صدیق بولیا. ایک پاسے ساری امت کھڑی ہے سارے صحابہ کھڑے. سیدنا عمر دا جلال ہے جذبات. واللہ ما مات رسول اللہ. اندھیرا چھائے ہوئے سورج چڑھے ہوئے لیکن اندھیرا ہے. صحابہ فرماتے اتنا اندھیرا کہ سن ایک دوجے دا ہاتھ بھی نظر نہیں سی آگی. سیدنا صدیق نے ویکھیا ماحول. اللہ ہر دور دین دے دفاع لی دین دی حفاظت لی کوئی ایسی شخصیت ضرور کھڑی کر دے. صدیق کھڑے ہو گئے جا سیدھا ممبر تے چڑھے. فرمایا عمر جی ابو بکر. فرمایا تلوار ذرا نیام وچ پاؤ تے چپ کرو تے میری بات سنو. سیدنا عمر حوصلے چاہے. سیدنا صدیق نے اللہ دی حمد اور حضور تے درود پڑھن تو بعد فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگو سنو تو سما محبوب دا چہرہ نہیں ویکھیا میں ویکھ کے آیا. میں حضور پاک دے ماتھے پاک دا بوسہ لے کے آیا. ان محمدا قد مات. یقیناً محمد مصطفیٰ وفات پا چکے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اے اپنے جذبات محبت اور پیار دا اظہار کر رہے ہیں لیکن حقیقت ہوئے کہ ان محمدن قد مات. اے فرمانے واللہ ما مات. میں کہنا ان محمدن قد مات. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے موقف تے قرآن پاک دیا دو آیات تلاوت فرمائیا نے. فرما انکا میتون و انہم میتون. انکا میتون و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فرما لوگو محمد مصطفیٰ وفات پا چکے. محمد مصطفیٰ اللہ رسول نے رسول دے ہوتے موت آ دیئے. ہر رسول جڑا بھی محمد مصطفیٰ تو پہلے آئے نے. ہر رسول جڑا بھی دنیا چاہیا سوائے عیسیٰ بن مریم تے سب تے موت آئیے. عیسیٰ بن مریم آسمان تے زندہ نے وہ بھی زمین تے اترن گے. موت دا پیغام ہونا تے بھی آئے گا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. آپ تو پہلے کسے بشر نو اللہ نے ہمیشگی نہیں عطا فرمائی.
کل نفس ذائقۃ الموت مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے بھاویں جان رحمت ہوئے بھاویں جان ہوئے یا جان رحمت ہوئے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت نو چکھنا ہے موت دا پیغام آنا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام موت مومن واسطے توفہ دیئے موت آگئی حضور علیہ السلام دے دین نو ضرورت ہے عقیدہ توحید نو ضرورت ہے دین نو دفاع دی لوڑ ہے انج نہیں کیا کہ سیدنا عمر جو فرما رہے ہیں چپ کر جائیے نہیں وقت گزاریے آہستہ آہستہ سمجھا لواں گے نہیں اسی ویلے اسی وقت اسی اجتماع اندر اسی سکتے اندر اسی سناٹے اندر اسے رومن اندر انہیں آنسو اندر اسی اندھیرے اندر اسی لمحے سیدنا صدیق نے خطبہ دے کے وضاحت کی تھی جدوں دین نو مدد دی لوڑ پوے چپ رہنا مناسب چپ رہنا جائز نہیں فوراً بولیندہ ہے مومن بولدہ ہے جمع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائیے کچھ لوگ ایسے قبائل سن جڑے اسلام تو پھر گئے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا او قبائل جڑے مرتد ہو گئے نے انہوں نے خلاف اعلان جہاد فرما دیتا ہے سیدنا صدیق نے صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات مناسب نہیں رہے حضور دنیا تو گئے نے چند لمحات چند ایام ہوئے نے لوگ نوے نوے مسلمان سن کچھ اسلام تو قبائل جڑے پھر گئے نے ہر بحاظ تے نہ لڑو اے صدیق ہکو ویلے ہکو وقت اندر ہر محاظ تے نہیں لڑنا چاہینا ہکے دشمنوں اپنا سامنا رکھنا چاہینا ہے لہذا سنو سا زمانہ اہل حدیث دا دشمن ہے ہر محاظ تے لڑنا صدیق دی سنت ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکاة ہون یا مانین زکاة ہون ارتداد قدہ اختیار کرنے والے ہون یا ختم نبوت انکار کرنے والے یا لشکر روم ہوئے ہر ارمات صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھیا قوات لڑکے دسے ہے کہ جتھو بھی دین نو کمزوری نظر آوے جتھے دین نو نقب لگن لگے جتھو دین نقصان پہنچن لگے ہر مومن تے لازم کھڑا ہو جائے ہر اہل حدیث پر ہر آل و سنت پر ہر مومن پر ہر موحد پر ہر توحید پرست پر لازم ہے کہ اپنے پیسوں کے ذریعے اگر پیسوں کی ضرورت پڑے اسلام کو مال دی لوڑ پوے جان دی لوڑ پوے زبان دی لوڑ پوے کھڑا ہو جائے اسلام لئی دین لئی شریعت لئی وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اللہ نے سارے نبیوں تو وعدہ لیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اللہ فرماتا ہے میں سارے نبیوں تو وعدہ لیا ہے اے نبیوں جے میں تن کتاب و حکمت نبوت رسالت شریعت دنیا دے دے وہاں تہاڈی نبوت چلدی ہوئے تہاڈی حکومت چلدی ہوئے تہاڈی طریقت چلدی ہوئے تہاڈی شریعت چلدی ہوئے تہاڈی اطاعت چل رہی ہوئے تہاڈی اقتداء چل رہی ہوئے تہاڈی اتباع دا سلسلہ جاری ہوئے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر میرا آخری رسول آ جائے او دے آمن تو بعد کوئی نبی اپنی شریعت کوئی نبی اپنا طریقہ کوئی نبی اپنی سنت کوئی نبی اپنا طریقہ نہیں چلا سکے گا سنو اہل حدیث کی دعوت سنو بریلویو دیوبندیو شیعو اہل حدیث سوال و سنت مسلمانوں سنو اہل حدیث دا پیغام سنو فرقے سارے نے لیکن اہل حدیث دی دعوت نمایاں کہ میں نظر آن دیئے کہ نہ حضور دے ہوتے ہوئے سنت کے ہوتے ہوئے امام کے قول کو ماننے والوں پیروں کے قول کو ماننے والوں پیروں کی تحقیقات کو ماننے والوں حدیث کو چھوڑ کے اماموں کو ماننے والوں حدیث کو چھوڑ کے تقلید کرنے والوں حدیث کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے لگ جانے والوں حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے رسالت کے ہوتے ہوئے حنفی شافی مالکی عملی جعفری سرورتی چشتی اجمیری کے لانے والوں میں پوچھنا چاہنا حضور جو آ گئے حضور دا نام بھی موجود ہے حضور دی شخصیت آپ دی سنت بھی موجود ہے آپ دی شریعت بھی موجود ہے آپ دی رہبریت بھی موجود ہے سن لیجئے پھر حنفی کیوں کلاندے ہو کہ تو حضور تے نبوت ختم ہو گئی ہے حضور تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا پھر آپ نے نام نو چھوڑ کے حنفی کلان دی لوڑ کیوں پئی ہے پھر محمدی
تو ہٹ کے حنفی کلان دی لوڑ کیوں پئی ہے؟ محمدی چھوڑ کے پھر دیوبندی بریلوی چشتی سہروردی اجمیری کلوان دی لوڑ کیوں پئی ہے؟ سنو اہل حدیث، آج تک حدیث سے کھڑا ہے حدیث والا حدیث والا۔ اہل حدیث کا معنی حضور کے سانسوں والا، اہل حدیث کا معنی حضور والا، حضور والا حضور کے حدیث والا۔ امام بڑے بڑے گزرے لیکن اہل حدیث کہنا ہے سارے امام واجب الاحترام، سارے امام واجب الاکرام، لیکن حضور کی سنت حضور کی شریعت کے ہوتے ہوئے اب قیامت تک حضور کی سنت ہے، اب قیامت تک رہبری حضور کی ہے، قیامت تک اطاعت حضور کی، اقتداء حضور کی، شریعت حضور کی، اطاعت حضور کی ہے۔ کیوں؟ تاجدار ختم نبوت، مل کے پیار نال جی جنا محبت نال، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حنفیت شافیت مالکیت سارے دفن ہو گئے ایک جملے اندر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ ساڑے نام تے فرقہ بنایا جے، ساڑے نام تے فرقہ بنایا جے، ساڑے نام تے گروہ بنایا جے، ساڑے نام تے نماز دا نام رکھیا جے، نماز حنفی شافعی مالکی عملی نہیں۔ سارے ائمہ کرام محمد کے نام پہ کٹے رہے، محمد مصطفیٰ کے نام پہ مذہب چلاتے رہے۔ ہم بھی ائمہ کی طرح انشاءاللہ محمد کے نام پر ہی اپنی جماعت چلائیں گے اور اعلان کرتے رہیں گے تاجدار ختم نبوت، مل کے پیار نال تاجدار ختم نبوت۔ امام ابو حنیفہ واجب الاحترام، لیکن محمد مصطفیٰ کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ دی ہر او گل واجب الاحترام ہے جڑی سنت دے مطابق، جو سنت تو ہٹ جائے، سنت دے مخالف آ جائے، اس بات کو چھوڑ دیتا جائے گا۔ یہی عقیدہ امام ابو حنیفہ کا، یہی شافعی مالک اور احمد بن حنبل کا۔ ذرا مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت، مل کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سارے نبیوں تو اللہ نے وعدہ لیا ہے، نبیوں یہ کتاب دے دیں، حکمت نبوت رسالہ شریعت دے دیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا آخری نبی آ جائیں، آن والا آخریوں میں محمد مصطفیٰ ہون، مصدق لما معکم، اور تورات زبور انجیل جو کچھ تواڈے کولے او دی تصدیق کرے۔ جی اللہ جی پھر فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرن، ایمان بھی لے آنا ہوئے گا تے محمد مصطفیٰ دی مدد بھی، ایمان بھی لے آنا ہوئے گا، مدد بھی کرنی ہوئے گی، ایمان بھی لے آنا ہوئے گا، مدد بھی کرنی ہوئے گی۔ ایمان ہم لا چکے، مدد کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آؤ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، کہا گیا قبائل مرتد ہوئے، لیکن صدیق حالات نازک ہیں، حالات اس تقاضا نہیں کر دے انہوں نے خلاف لشکر تیار نہ کرو۔ صدیق نے فرمایا مرتدین دے خلاف من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین بدلے وہ قتل کر دیا جائے گا، جو اسلام چھوڑے قبول کرنے کے بعد۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے کہ اسلام قبول کرے کوئی اپنی مرضی نال، کرے نہ کرے وہ دی مرضی، لیکن قبول کرن تو بعد چھوڑن دے اختیار نہیں، قبول کرن تو بعد پھر مذہب اسلام چھوڑن دے اختیار نہیں۔ من بدل دینہ فقتلوہ، دنیا اندر بھی ویکھ لو قانون ہے یہ، ہر بندہ فوج دے اندر بھرتی ہونا ہے، کوئی کسی بندے نو کوئی حق جناب جبر نہیں کہ فوج اندر بھرتی ہوئے، لیکن فوج اندر بھرتی ہون تو بعد چھوڑ کے مرضی نال نہیں آ سکتا، کورٹ مارشل ہوندہ ہے، سزا ملدی ہے، اپنی مدینہ چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ اسلام دی عقل بھی یہی کہندہ ہے، شریعت بھی یہی کہندی ہے، اسلام قبول کرو نہ کرو، عیسائیاں یہودیاں نو اختیار حاصل ہے، مرضی قبول کرو یا نہ کرو، لیکن قبول کرن تو بعد پھر اسلام نو دھوکہ نہیں دیتا جا سکتا۔ من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین بدلے اس نو قتل کر دو۔ صدیق نے فرمایا پیغمبر دا اصول و ضابطہ قانون ہے شریعت دا، انہوں نے خلاف بھی لشکر جائے گا۔ ادھر مسیلمہ قذاب نے نبوت دعویٰ کر دیتا ہے، سیدنا صدیق نے فرمایا ایک لشکر او دی طرف بھی جائے گا۔ ایک جناب ادھر گروہ اٹھیا، انہیں کیا سی زکاة صدیق دے حوالے نہیں کرانگے، امیر المومنین دے حوالے نہیں کرانگے، خلیفۃ المسلمین دے حوالے زکاة نہیں کرانگے، مانعین زکاة۔ آپ نے فرمایا مانعین زکاة کے خلاف لشکر جائے گا، مرتدین کے خلاف لشکر جائے گا، لشکر روم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جائے گا، مسیلمہ قذاب کی جناب کے قتل کے لیے لشکر جائے گا۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو کے صدیق کے پاس، صدیق ہر طرف لشکر بھیجے جا رہے ہو، مدینہ خالی ہو جائے گا، ہم اکیلے رہ جائیں گے، مدینے پہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، مدینے کے دفاع کے لیے، دارالخلافہ کے دفاع کے لیے یہاں کچھ لشکر روک لو۔
لو فی الحال مسیلمہ کذاب کے خلاف یا لشکر روما یہ نہ بھیجو. صدیق نے جو فرمایا وہی میرا موضوع ہے, وہی میرا عنوان ہے. صدیق نے فرمایا میں اکیلا رہ جاؤں, میں مدینے میں اکیلا رہ جاؤں, جنگل کے پرندے درندے آ جائیں اور میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں, یہ گوارا ہے. دین محمد پر آنچ ہے, صدیق چپ رہے, یہ گوارا نہیں ہے. دین پر آنچ ہے اور ہم چپ رہے. ہر کلیدی عہدے پر مرزائی آ رہا ہے اور ہم چپ رہے. ہر عام منصب پر مرزائیوں قادیانیوں کو لایا جا رہا ہے, ہمیں کہتے ہیں چپ رہو. صدیق کو, سیدنا عمر کو اسلام آباد شہر میں کافر کہا جا رہا ہے اور ہمیں کہتے ہیں چپ رہو. پورے ملک کے ساتھ کھلواڑا کر دیا گیا ہے اور ہمیں کہتے ہیں چپ رہو. ملک ڈوب رہا ہے, ہمیں کہتے ہیں چپ رہو. کشمیر, مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور ہمیں کہتے ہیں چپ رہو. آئندہ عمران خان کو لا کے صدارتی نظام لانے کی سازش ہو رہی ہے کہ 73 کا آئین پارلیمانی نظام یہ ختم ہو. جس دن یہ آئین ختم ہو جائے گا اس دن مرزائی مسلمان قرار پا جائیں گے, صدارتی نظام ہوگا, یہ آئین ختم ہو جائے گا. خود ختم ہو گیا, اسی رات کو, اسی دن کو مرزائی پاکستان میں مسلمان قرار پائیں گے. اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے, عمران خان کو لایا جائے 2/3 اکثریت کے ساتھ تاکہ یہ نظام ختم کر کے آئین ختم ہو. تمہاری بھول ہے, جانوں پہ کھیل جائیں گے, مرزائیوں کو مسلمان نہیں ہونے دیں گے. تم کہتے ہو مرزائیوں کو مسلمان ڈکلیئر کرنے دو, ہم نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ آدھے 73 دے آئین چو پچھلے آئین میں وہ کافر ہے, یہ آئین کے میں معطل ہوئے تاکہ یہ مسلمان بڑھا. اس لیے تو لانے کی کوششیں جاری. سعودی عرب پر قبضے کی کوششیں جاری, اسی کے لیے دھڑے کو اٹھایا گیا ہے. ایران نوازی کے لیے رافضیوں کو ساتھ رلایا گیا, ملایا گیا, خرچ کیا گیا کہ مکہ مدینہ ہمارے قبضے میں آئے. حضرت مکہ مدینہ دے حملہ کرنا ہے تو اسا اپنے قبضے چ لینا ہے. میں کہا توڑا ابا بھی گیا ہی ابرا علم تارا, تسی جاؤ ویکھو ذرا, جا کے ویکھو تے صحیح, کو تماشا ویکھو ہوندا. علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت ایمان لیا تے نال مدد کرنی حضور تھی. تے ووٹ نہیں دینا بات کی گدائیں کوئی یوتھیا بچ بیٹھو ہوئے تو تسی آکھو وہ ووٹ عمران خان دے چھوڑی. عمران خان اس دن ووٹ دے سان جی دن اعلان کیتا کہ میرا تعلق سارا کچھ سعودی عرب کے ساتھ ہے, مکہ مدینہ کے ساتھ ہے, میں ایران نواز نہیں ہوں. تو ایران دے چکر لاندہ رہے ہیں, سعودی عرب تو ہو گئے سیدھا ایران جانا ہے, اتھے چکر لاندہ رہے ہیں تے سان بے وقوف بڑھانا ہے. پہلے پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی رہی 70 سال 75 سال, اب تو کھڑا ہو گیا ہے. ہم اس کو دیں گے ووٹ جس کی خارجہ پالیسی میں سعودی عرب ہوگا, مکہ و مدینہ ہوگا. جڑا خارجہ پالیسی وچ لئی بیٹھا ہے ایران نو, ساڑھے کو ووٹ لیندا ہے, اسی ووٹ دئیے صدیق کے دشمنوں کو. مور لائی اسلام آباد تو رات بیٹھا ہوئے
بنی گالا وچ تے رافضی صدیق نو کافر کہے تے راتوں رات 5 ایئرپورٹاں جہازاں دے ٹکٹ ہون تے راتوں رات لندن نو نسا چھوڑے تے سان آنا ووٹ دیو 126 دنہ دے دھرنے وچ پیچھے وحدت المسلمین رافضیوں کی بہت بڑی تنظیم راجہ ناصر عباس بیٹھا ہو تے سانو آنا ووٹ دیو نموش صحابہ بل اسمبلی پنجاب میں رہا اور تمہارے گورنر نے دستخط نہ کیے نموش صحابہ بل پر تو تم ہمیں کہتے ہو ووٹ دو تو ہر معاشی ٹیم کا قادیانیوں کو حصہ بنایا اور ہمیں کہتا ہے ووٹ دو تو نے کرتارپور راہداری بنا کے سکھوں کے لیے راہ کھولا سکھوں کی آڑ میں تم نے وہاں سے 40 میل ٹوٹل کرتارپور راہداری سے بارڈر سے صرف 40 میل آگے قادیان ہے مرزائیوں کے لیے تو نے راہ کھولا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تو ہمیں ووٹ دو بولے بالے جی تسی جانے ہمیشہ مسلم لیگ نون نالی رہنا ہے جی تسی کیوں نہیں پی ٹی آئی دیں دے پی ٹی آئی لے آؤ مسلمان کرو ساڑھے سامنے بٹھاؤ اس نے کہو کہ یہ کام چھوڑ دے انشاءاللہ ووٹ آپ کھلو مانگے تھے آپ لوانگے انشاءاللہ تو سا کوئی دیوڑن مولوی ہیں ایک بات مولوی دے کے ویکھو تے بعد ویکھو جڑا تسی آندو تھانے ساڈے کام کو نہیں ہونا جڑا کام مولوی لے سکدا ہے وہ سیاستدان لے ہی نہیں سکتے انہاں کی پتہ ہے مولوی دے نا تو تھانے والے ڈردے ہاں ایم پی مولوی ہوے تے فون کرے تھندار دی مجال ہے کوئی گل نہ مننے او سگڑا میں اوندا پیا ہاں انہاں کہنا میرے پہ 5000 2000 تے بندہ اونجے جمعہ پڑھدا ہے تے جے میں اکٹھا میں تے ہر جمعے میرے کول جلوس ہوندا ہے جڑا میں دل کرے میں تھانے آ جاواں اودی مجال ہے کام نہ کرے لیکن تسی آندے ہو اساں نجائز کراونے تے مولوی ہو کرنے کوئی نہیں اے رو اللہ بس نجائز کام کراونے ووٹ دیو توڑے نجائز بھی کرساں اور دسو ہاں جڑے لے آؤ توڑے اوہی کرساں کٹاونا کسے کٹ دے ساں اور دسو لتر مراونے نے کسے نے او بھی مار دے ساں بندہ جی تسی بات آگے تو لتر مروا سوچا سا تو لتر مروانے میں مرسائیں گے انشاءاللہ جانا کنوں میں کہتے ہیں اور کنوں مروانے جڑا دوجن مروائے انہوں بھی دے لگنے چاہیے لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْصُرُ اللَّهِ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان بھی لائے حضور کی مدین کی مدد بھی کی ہے یہ سمجھ نہیں آئی تو آؤ میں تو امام مالک کو لے جاؤں امام مالک اہل حدیثوں کے سرخیل تھے آل و سنت کے امام ہے امام مالک رحمہ اللہ پورے ملک ہکا واقعہ پیش آیا بادشاہ سیدھے ادا کسی عورت نو سے ویکھیا تو اس آگے میں اس عورت نے شادی کرنی انہیں کہا بھئی تاکہ شادی شدہ ایدم شور بھی موجود اس آگے میں اسے نالی کرنی بادشاہ دی مرضی ہے عدت کرے او دی مرضی عدت تو بعد کرے او دی مرضی بغیر نکاح تو بچی پیدا کرے او دی مرضی بادشاہ جو ہوندے کوئی نہ سمجھ آئی ہاں تو آنا رام نہ لیا اسی تو آنا بھی میں لگتا مغرب تو بعد ہی سمجھ آنی میری شیر ہوندہ ہے نا بچے دے بیٹھنے دے بادشاہ جو سکا میں اسے نہ لی کرنی شادی انہیں کہا بادشاہ سلامت تھے منکو ہے شادی شدہ ہے اس آگا با یہ میاں کہو شوہر نو بلاؤ اس آگا با تیری بیوی تے میرے دل آ گیا تے انو طلاق دے میں نکاح کر حالانکہ وہ نہ بھی لیندہ طلاق تے انہیں کوئی لئی آئی ادام کران گیا پیرنی کو نال ہی پیرنی لے آئی بادشاہ ہوئے تے اینجے دو لیڈر اینجے دو ہونا چاہیے بغیرت قسم دا دام کران جاوے پہلے پیران دا سنیا ہی با مریدان دا دے ہون پہلی باری مرید دا سنیا جڑا پیر نہیں لے گیا بیٹھا ہے کہنے لگا میں اس نالی شادی انہیں کہا بھائی تے منکو آؤ دے شوہر نو کو طلاق دے او سکا میں نہیں طلاق دیندا او سکا دینی پے گی تینو طلاق میں جبری لواں گا طلاق او سکا جبری لے سکدے ہو بادشاہ جو ہے ہو لیکن میں اینج نہیں دیاں گا جبری طلاق لے کے نکاح کیتا بادشاہ نے سارے مولوی من گئے امام مالک کھڑے ہو
اور آج بھی میری گل سن رہے امام مالک اس ویلے کھڑے نہ ہوا نا تواڈے کسے سرماردار تے جگیردار تے کسے اقتدار والے کولوں تواڈی بیٹیاں تے بہناں دی عزت محفوظ ہی نہیں رہی. امام مالک کلے کھڑے ہو فرمایا جبری طلاق نہیں، جبری طلاق نہیں اور جبری نکاح نہیں. طلاق تو بعد نکاح نہیں ہویا. بادشاہ نے جو کیتا ہے ظلم کیتا ہے، زیادتی کیتی ہے، جبر کیتا ہے، طلاق بھی نہیں نکاح بھی نہیں. انہاں آکھیا بادشاہ آکھیا راتوں رات کوئی مولوی لبھو جیڑا فتویٰ دے وہ میرا نکاح ٹھیک ہے. راتوں رات لبھو مولوی تو پتہ لا پہندے جس مولوی نکاح بڑھایا ہی ہے پیرنی نال تو اس آکھیا میں مگروں پتہ لگا میں عدت ہی بڑھا چھوڑا جانا پھر دوبارہ بڑھا چھوڑا. مولوی بھی آجیں رنگ پرنگے پہ قوم نسل بیٹھی. انہیں کہا جی مولوی بلایا، مولوی صاحب آ گئے. اس آگے میں نکاح کر لے تو فتوہ دے سکنا. اس آگے بادشاہ جی فتوہ دے لاب جاسی لال کتاب کٹ دیا لیکن میں نے کی لب سی. اس آگے میں تراتی چراتوں رات بابا رام تیلی سیڑ تے لے آسا ڈیم والا بابا پتہ میں چیف جسٹس بنا سا. اس آگے آرڈر کرو کہ انہیں فتوہ راتوں رات آرڈر ہوئے. وہ قاضی بن گئے، قاضی دا نام بڑا مشہور ہے. وہ قاضی بن گئے تو فتوہ جاری ہو گیا کہ بادشاہ دا نکاح جائز. امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے، اہل حدیثوں کے امام، فرمایا نکاح جائز نہیں. انہوں نے گرفتار کرو امام مالک رحمہ اللہ. گرفتار کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا. سارے مولوی باہر ہیں، امام مالک جیل میں. روزانہ رات نو کوڑے مارے گئے. کوڑے مار کے منوان دی کوشش کی گئی. داڑھی مبارک من دیتی گئی. داڑھی شہید ہو گئی ہے. امام مالک رحمہ اللہ جیل اندر نے کہنے لگے مانو کہ جبری طلاق جائز. فرمایا جے منوانا ہے تو پھر میں باہر لے جاؤ، قوم دے سامنے توڑے کو اعلان کروانا ہے. فرمایا قوم نے اکٹھیاں کرو. قوم اکٹھی ہو گئی ہے، مدینے چلان ہو گئے. امام مالک رحمہ اللہ من گئے نے. امام مالک داڑھی شہید ہو گئی ہے، من گئے نے. باہر لے آئے گئے امام مالک. ساری دنیا اکٹھی ہے کہ اعلان کرنا ہے امام مالک نے. امام مالک نو گدے تے چڑھا دیتا گیا، منہ تے سیاہی مل دیتی گئی ہے. امام مالک کو اقرار کروایا جا رہا ہے جی میں ڈاکٹر عبدالقدیر کو لے اقرار کروایا کہ اب میں بیچیا ایٹمی پلانٹ تو این حکومتہ کران دیا موسنہ نال این زیادتیاں ہوں دیا. جدہ ڈاکٹر عبدالقدیر مریا نا یقین جانو میرا دل کردہ ہی میں دل آندہ ہی سارا ملک مر جائے جس نے اس موسن نال بے وفائی کی تھی. یہ کل بھی اقرار کروایا گیا. امام مالک رحمہ اللہ فرمان لگے من جانگا من بار لے آؤ. لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ سارے اکٹھے. امام مالک رحمہ اللہ داڑھی شہادت تو بعد گدے دے چڑھا کے لے آیا جا رہے. امام مالک رحمہ اللہ لائے گئے اجتماع اندر. جو اجتماع کھڑے کیتے گئے امام مالک مان گئے، فتوہ دینے لگے ہیں. اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد فرمایا لوگو جڑا من جاندہ ہوتے جاندہ ہے میں مالک بن انس ہاں. میرے منہ تے سیاہی دی وجہ تو، داڑھی نہ ہون دی وجہ تو، شہید ہو جان دی وجہ تو میری داڑھی یہ ختم کر دیتی گئی ہے. جڑا نہیں پہچان رہا پہچان لوے میں مالک بن انس ہاں. بادشاہ وقت کہندا ہے کہ جبری طلاق تے اس تو بعد اس عورت کا نکاح جائز ہے. میں آنا جبری طلاق جائز نہیں. مینوں منوانا کوڑے نہ مارو. قرآن دی آیت پیش کرو، قرآن دی آیت پیش کرو. امام مالک رحمہ اللہ دے دور زمانے اندر دین نو لوڑ پہ گئی ہے، مدد دی دفاع دی. امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. صرف ایمان نہیں، ایمان تو بعد نصرت دین بھی ضروری ہے. ایمان تو بعد دین دوجیاں تک پہنچانا، دین نو بیان کرنا جتے لوڑ پڑے. دین نو تواڈی جان دی، تواڈے مال دی، تواڈے وقت دی دین نو دیونا تواڈے تے لازم ضروری ہے. جیڑا بھی ایمان لے آیا اس تے لازم ہے کہ وہ قرآن پاک دی آیت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. ایمان لے آؤ مدد کیجئے. جے میں سمجھ نہیں آئی آؤ امام احمد بن حنبل
رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے نے وقت دا حاکم تے مولوی سارے کٹھے ہو کے آندے نے قرآن جڑا مخلوق ہے اللہ دا کلام نہیں ہے تے مخلوق ہے امام احمد بن حنبل پورے ملک جے کلے نے فرماندے نے نہیں لوگوں میں امام احمد بن حنبل اعلان کرنا قرآن اللہ دا کلام ہے اللہ دی صفت مخلوق نہیں امام احمد بن حنبل وقت دے حاکم دے خلاف فتویٰ دے کے جیل اندر پہنچ گئے تے کوڑے مارے گئے روزانہ کوڑیاں دی صدا روزانہ انہیں کوڑے مارے جان جدو روزانہ کوڑے کھان واسطے لاندے نے کوڑے مارن واسطے لے آندے نے امام احمد بن حنبل نو مورخی نے لکھے ہے اگر وہ کوڑے ہاتھی دے پشتے لگا نہ آتے ہاتھی بھی ڈول جاوے لیکن امام احمد بن حنبل نہیں ڈولے جدوں ایویں گزردے جیل دی بیرک تو اگے ایک بیرک ایتھے امام احمد بن حنبل دی بیرک ایک کمرہ کوٹھیے جیل اندر اگے ایک ڈاکو ہے جدا نام ابو الہیثم ہے او دا جناب کوٹھیے او دی بیرک ہے ڈاکے ماردا ہے گرفتار ہو جاندا ہے پھر ڈاکے ماردا ہے پھر پکڑیا جاندا ہے جدوں او دے کولوں دی گزرے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روزانہ کوڑے کھان واسطے کولوں دی گزردے سن تے ابو الہیثم بیرک کی آواز دے وے احمد بن حنبل ڈولی نہ ڈولی کوئی نہ میں کوڑے کھا کھا کے ڈاکیاں تو بعد نہیں آیا تو تے دین واسطے آیا ہے اسلام واسطے آیا ہے شریعت واسطے آیا ہے نہ ڈولی اے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نہ ڈولی احمد بن حنبل رحمہ اللہ آمن کوڑے کھاون تے پھر کوڑے کھا کے وقت بدلیا زمانہ بدلیا حکومت بدلی احمد بن حنبل رہا ہوئے باہر آئے جڑے کوڑے کھا کھا کے وہ تو ٹانکے لگائے گئے سن تے اندر زخم نہ بھر سکیا دوبارہ زخم اندر پی پہ گئی ٹانکے کھولے گئے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نو دوبارہ اندروں صاف کر کے ٹانکے لگائے گئے احمد بن حنبل رات نو جدو تہجد ویلے اٹھن تے درد ہوئے تے تکلیف ہوئے تے نالے کون اے اللہ ابو الہیثم تے رحمت کر اے اللہ ڈاکو تے رحمت کر بیٹا بولیا اپا جی روزانہ رات نو اٹھ دے ہو ڈاکو واسطے دعا کر دے ہو فرمایا بیٹا جی او نوے آتے میں ڈول جاواں من روزانہ حوصلہ دیندہ آئی احمد بن حنبل ڈولی کوئی نہ احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے آج بھی پوری امت اسی عقیدے پر قائم ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ دا کلام ہے پوری امت عقیدے نو بچایا ہے تے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بچایا ہے یہ سمجھ نہ آئے آؤ چلیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وقت دا اے حالات انجنے کہ کوئی بندہ گھر اندر لڑائی لڑتا ہے بیوی نال جھگڑا ہوندا ہے بیوی نو طلاقاں 3 طلاقاں اکٹھیاں دے کے بیوی نو فارغ کر دیندا ہے فارغ کرن تو بعد پھر گھر اجڑ دے اس طرح اجڑدیاں تے اس طرح نیلام ہونیاں تے لوگاں دے حلالے ہوندے بچیاں دے حلالے عورتاں دے حلالے شروع ہو گئے پھر کون کھڑا ہویا ابن تیمیہ لاکھوں لوگوں کی عزت محفوظ ہوئی ایک ابن تیمیہ کے کھڑے ہونے پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے فرما لوگوں ایک مجلس دیاں 3 طلاقاں 3 نہیں بولو کنیاں ایک کے امام ابن تیمیہ کھڑے ہو گئے اسی وجہ تو جیلے گئے اسی وجہ تو تکلیف اٹھائی اسی وجہ تو جیل چو جنازہ اٹھے ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا لیکن اس طرح بچا گئے غیرتاں بچا گئے آج پوری امت دا اہل حدیث پوری امت دے اندر کھڑا ہے اسی فتوے نو لے کے کھڑا ہے انہی دلائل نو لے کے کھڑا ہے انہی حدیث نو لے کے کھڑا ہے کہ ایک مجلس دیاں 3 طلاقاں بولو ایک کے 3 نہیں لوگ زنا کروا رہے ہیں بدکاری کروا رہے ہیں حلالے کروا رہے ہیں کوئی ہے جڑا بندہ انکار کرے میں دسو توڑے علم چے توڑی پڑنا بستیں حلالے ہوئے نہیں یا نہیں جنہوں پتہ ہے کیسے برادری قوم قبیلے علاقے پنڈ بحلالہ فلان دا ہویا ہے بھلا ہاتھ کھڑا کرو کھلو وہ کب آیا بندہ کھلو وہ جنہوں پتہ ہے فلانے پنڈ حلالہ ہویا ہے ماشاءاللہ تن پتہ ہے تینوں نہیں پتا تن تو پتا ہے تو میں نے بھی پتا کئی مولوی حلال نال پیدا ہوئے ایک نہیں کئی 20 واقعات ہمارے علم میں ہے جہاں حلال
تو ویاڑی قریب ہی نا وہاں لالا دو بھرا ہے، ایک مولوی آئی ایک غیر مولوی آئی. جڑا غیر مولوی ہے اس اپنے بیوی طلاق دے چھوڑی. جڑا مولوی ہے اس آکھیا با یہ ہن حلالے تو بغیر نہیں آ سکتی، میری بھر جائی واپس. اس آکھیا پھر اس آکھیا با تو حلالہ کروا. اس آکھیا با میں حدیث کو فتویٰ لیا وہ آتے ہیں با حکت طلاق. اس آکھیا تو کوئی اہل حدیث ہے تو حلالہ کروا. اس آکھیا با کملے حلالہ ہن کدے نال کروا؟ ہتوانا بھیڑا پورا کیڑا بندہ چھڑے سی. اس آکھیا میرے نال کرا. پھر آپ آندا با میرے نال کرا مولوی. اس آکھیا با میرے نال کرا. اس آکھیا با میں تیرے نال میں کوئی نہیں، میں ود ایتھے رہنا گھر تے تو بھی ایتھے رہنا تے جاکا جھکا دونج لے جانا. با حل تو جے حلالہ کر لینا میری بیوی نال تے ایتھے ہی رہنا. پھر کدھر میں گھر کے سویرے باہر میں یہاں دھیر کیوں کرا؟ اس آکھیا با تو میرے نال ہی کرا. تھانے درخواست ہو گئی، رولا پہ گیا. اس صلح کر لی. جو صلح کی تھی تھانے اس مولوی درخواست دے چھوڑی بس ساڑے گھر حرام پہ پہ ہوندا، حرام ماں پہ ہوندا. حلالہ نہیں ہویا تے ایویں صلح ہو گئی. تھندار سے آنا ہی اس آگے با دسو با تواڑے مذہب اس ساڑے مذہب جی حلال ہے. اس آگے حلال ہے دی سمجھ آؤندی یہ کسی حدیث ہے چھے. اس آگے جی یہ ساڑا مذہب ہے. اس آگے با حلال ہے دی سمجھ آؤندی یہ بھی حدیث ہے جب تیرے نال ہوئے، یہ بھی کسی حدیث دا مسئلہ ہے با تیرے نال ہوئے. ہو سکے تو آنا نا با ہوئے بھی میرے نال لگتا ہے ڈنڈی تو ہی ماری. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے، فرمایا حلالہ نہیں ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل اللہ. رسول رحمت نے فرمایا حلالہ کرنا اور کروانے والے پر لعنت. ابن تیمیہ عقیدے کے دفاع کے لیے، تمہارے معاملات کے دفاع کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، عزت کی غیرت کے دفاع کے لیے ابن تیمیہ کھڑے ہو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ نصرت دین فرض ہے. دیکھ لو مسلمہ کذاب، یہ مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی جب کھڑا ہوا تھا تو وہ دعوت دیتا تھا کون ہے جو قادیان میں آئے. دعوے سارے کرتے تھے ہم نے ختم نبوت کے لیے بہت کام کیا، ہم نے قادیانیت مرزائیت کے رد میں بہت سارا کام کیا. مرزے نے دعوت دی برے صغیر کے پورے علماء کو، کون ہے جو قادیان میں آ کے مجھ سے مناظرہ کرے میرے بستی میں آ. توجہ ہے ماشاء، زیارت کر لو. مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب تشریف لے آئے. تقریر انشاءاللہ عشاء کے بعد شروع ہوگی. میں حلالہ کام تے کاٹ لاؤں پھر بیکھتے ہیں. توجہ ہے. لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے پر، کروانے والے پر، کرنے والے پر، سب پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. نصرت دین کے لیے کھڑا ہونا. مرزا قادیانی کی انداز کوئی ہے جو میرے بستی میں آگے مجھ سے بات کرے. ہمت نہیں پاندی سی کسی مسلک کے عالم اور مناظر بڑے بڑے تھے پگڑیوں والے اور بڑے بڑے سرمے والے کہ ہم قادیان میں نہیں جاتے. قادیان مرزیوں کا گڑھ ہے، مرزے کا اپنا بستی ہے، وہاں کا وہ رہا جناب جگیردار ہے اور وہاں جائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. گئے تھے تو سرخیل اہل حدیث فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ مرسری پہنچے تھے. پوری دنیا میں ایک ہی فاتح قادیان ہے جسے مولانا ثناء اللہ مرسری کہا جاتا ہے. فاتح قادیان کیوں کہا جاتا ہے؟ مرزے کی دعوت پر، مرزے کے چیلنج پر قادیان میں پہنچنے والے پہلے اہل حدیث عالم ہے یہ مولانا ثناء اللہ مرسری. پہنچ گیا قادیان شہری. لوگوں نے کیا ہوتے خطرہ ہے، فرمایا ختم نبوت کے لیے خطرہ برداشت. پہنچ گیا مرزے نے دعوت دی تھی میں آ گیا ہوں. سکے میری طبیعت نساد مناظرہ کچھ دن ٹھہر کے ہوئے نہیں کر سکا، نہیں سامنے آ سکا.
لیکن نصرت دین کے لیے، دفاع دین کے لیے مولانا ثناء العمر سری قادیان میں پہنچے۔ یہ اہل حدیث کا پیغام سن لیجئے کہ جس طرح ایمان برسالت لازم ہے، اسی طرح نصرت دین، پیغمبر کی مدد یہ فرض ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان کے ساتھ مدد۔ تھا ایک شخص مولوی اسحاق تھا، وہ جھال والا، وہ بزرگ سا ہے، بڑی سفید اس کی داڑھی تھی، مر گیا۔ وہ جب کھڑا، اب بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جی اہل حدیث ہے اور یہ باتیں اس کی سنیں، میں نے کہا اہل حدیث نہیں ہے۔ اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ رسول کی توہین کا سلسلہ چلایا۔ پورے ملک میں اہل حدیث علماء جنہوں نے کھڑے ہو گئے، جن میں مولانا نواز چیمہ صاحب بھی سرفہرست میں تھے، ان پوری لسٹ میں 21-22 علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ اس کا مسلک اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ آج پھر ایک فتنہ، ایک نیا مرزا کھڑا، ایک تو پرانا سی، ایک نوا ہے۔ اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پوری ایک تحریک چلائی ہوئی ہے۔ آج اہل حدیث کی جوانوں، طلباء، سکولز اور کالجز میں پڑھنے والے اہل حدیث طلباء اور سنت طلباء سن لیجئے، جس شخص کی زبان سے صحابی کی ذات محفوظ نہیں، سمجھ لینا زندگی بھر کہ وہ بندہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا۔ کوئی تحفظات آپ کے ذہن میں، ہم حاضر ہیں۔ آج ہم ہر اس فتنے کے خلاف کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے جس فتنے نے اصحاب رسول کی ذات کو، ایمان کو، ثقافت کو، عدالت کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، درجہ صحابیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ کے چوکیدار کھڑے ہیں اور موجود ہیں اور دفاع کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ ہم میں جو اعلان کرتے ہیں کافروں پر حاویہ نہیں ہے، جی تو نہیں نہ تو آڑی تو میں نے ہمت سکت کوئی نہیں۔ صحابہ کے لیے کھڑے ہو جائے، کیوں نہیں کھڑے ہوتے صحابہ کی عزت اور عظمت اور دفاع کے لیے؟ کافروں پر حاویہ، ہاں شاباش، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، نعرہ تکبیر، سید سلطان شاہ صاحب نقوی۔ تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے نعرے میں، تھوڑی جی تبدیلی کرنی نعرے۔ کافروں پر حاویہ، ابو سفیان اور معاویہ۔ کیا خیال ہے؟ 33 واری پڑھو نا شاباش، ایک بندہ اٹھے 33 واری اخوائے تو آئے۔ کافروں پر حاویہ، ابو سفیان اور 33 واری آکھنا ہے۔ ہن کیڑا ہے تواڈے جڑا ہمت مارے؟ ہن بس کر، تکبیر، کافروں پہ حاویہ، 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 کافروں پہ حاویہ۔ ہن تسی اٹھو، ہن اگے تسی دا واری تسی آکھو شاباش۔ کافروں پر حاویہ، معاویہ کا میں نوکر جو حاضر ہوں۔ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ اینج نعرہ مارو جڑا ویلی بہادر شاہ ایک باری حویلی گونجے ہلے۔ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، ابو سفیان معاویہ، کافروں پر حاویہ، ابو سفیان معاویہ، کافروں پر حاویہ۔ ابو سفیان معاویہ۔ انشاءاللہ نموس صحابہ بل سینٹ میں قومی اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں پیش ہو چکا ہے، اور یہ اعزاز بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کو حاصل ہوا ہے کہ سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے سینٹ کے اجلاس میں اس ناموس صحابہ بل کو پیش کر دیا ہے، اور انشاءاللہ منظور ہوگا اور قانون بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ دشمن معاویہ کو، دشمن صحابہ رسول کو الٹا لٹکتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔
یہ وقت آئے گا صحابہ کی عزت اور دفاع کے لیے ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، نصرت دین کے لیے کھڑے رہیں گے، ہر شرک اور بدعت اور کفر اور ضلالت کے خلاف کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اللہ میں صحت پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔